بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف میں کل ہم نے غائب کے صیغے پڑھے تھے، آج ہم حاضر کے صیغے پڑھیں گے، اور چونکہ ابھی ماضی کی گردان ہی چل رہی ہے تو لہٰذا ہم ماضی کے صیغے پڑھیں گے، اور آج ہمارے صیغے ہوں گے حاضر کے۔ تو ضربا، جیسے میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مصدر سے ہی آگے گردان بنتی ہے، مصدر سے ہی صیغے بنتے ہیں، مصدر سے ہی الفاظ بنتے ہیں۔ تو ضربا سے جو واحد مذکر کا صیغہ بنتا ہے وہ ہوتا ہے ضربتا۔ اصل میں جو واحد مذکر تھا وہ ضربا کا صیغہ تھا، تو اصل میں تو یہی ہونا چاہیے ضرباتا، ضرباتا، لیکن جیسے کل میں نے آپ لوگوں کو جمع مؤنث کے صیغے میں بتایا تھا کہ جب چار حرکتیں مسلسل آ جائیں تو اس میں پھر ہم ایک حرکت کو ساکن کر دیتے ہیں۔ تو جیسے ضربنا کا لفظ تھا تو ہم نے اس میں تیسری حرکت کو ساکن کیا، ضربنا بنایا۔ تو اسی طرح اصل لفظ تو یہ ضرباتا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن چار حرکتیں جب اس میں مسلسل آ گئیں تو اس میں پھر ہم جو تیسری حرکت ہے اس کو ساکن کرتے ہیں اور ہم اس کو پڑھتے ہیں ضربتا۔ ضربتا میں ہم، جیسے ہم نے کل ترجمے میں چار چیزوں کا خیال کیا تھا تو آج بھی ہم اسی طرح چار چیزوں کا خیال کریں گے۔ نمبر ایک تو یہ کہ ماضی کا صیغہ ہوگا، نمبر دو یہ کہ واحد کا ہوگا، نمبر تین یہ کہ مذکر کا ہوگا، اور نمبر چار یہ کہ حاضر کا صیغہ ہوگا۔ اب ضربتا کا مطلب ہوگا مارا تو ایک شخص نے، مارا تو ایک شخص نے۔ اب دیکھیں کہ مارا یہ ماضی کا مطلب ہو گیا، تو کا مطلب ہو گیا کہ حاضر ہے، ایک کا مطلب ہو گیا واحد شخص، مرد نے مذکر آ گیا۔ تو اب اسی سے ہی جب ہم تثنیہ کا صیغہ بنائیں گے تو یہ صیغہ بنے گا ضربتما۔ واحد کا صیغہ تھا ضربتا، تثنیہ کا صیغہ ہوگا ضربتما۔ ضربتما کا مطلب یہ ہوگا کہ مارا تم دو شخصوں نے۔ ضربتما کا مطلب کیا ہوگا؟ مارا تم دو شخصوں نے۔ مارا کا جو لفظ ہے یہ ماضی کا ہو گیا، تم کا جو لفظ ہے یہ حاضر موجود ہو تم نے، اور تثنیہ دو مردوں نے، دو شخصوں نے، مذکر آ گیا اس میں۔ اور اسی طرح جب ہم اس کا جمع کا صیغہ بنائیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے ضربتم۔ تو اب اس میں ہم جمع کا، حاضر کا، ماضی کا، مذکر کا، سب معنی کا خیال رکھیں گے، اور یہ کہیں گے کہ مارا تم سب مردوں نے، مارا تم سب مردوں نے۔ تو اس طرح یہ جمع، تثنیہ اور واحد، مذکر، حاضر کے صیغے بن جائیں گے۔ اسی طرح جب ہم اس کو مؤنث میں تبدیل کریں گے تو جیسے یہ مذکر کے لیے ضربتا کا صیغہ ہے تو مؤنث حاضر کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے تا کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ مذکر کے لیے تا کے اوپر زبر اور مؤنث کے لیے تا کے نیچے زیر ہوگی۔ اس کو ہم پڑھیں گے ضربتی۔ اور تثنیہ کا صیغہ مذکر اور مؤنث کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ تثنیہ کا صیغہ ایک جیسا ہی ہوگا۔ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم یہاں پر ہم ترجمہ مذکر کا کریں یا مؤنث کا کریں؟ تو جو سیاق کلام ہوگا، جو اس سے پہلے جو اس کا کانٹیکسٹ ہوگا، ہم اس کانٹیکسٹ کے اکارڈنگ وہاں پر اس کا ترجمہ کر دیں گے۔ اب مثال کے طور پر قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے گئی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام مرد ایک ہیں اور بیٹیاں دو ہیں۔ تو اب اس طرح کا کانٹیکسٹ یہ واضح کرے گا
کہ یہاں پر ہم نے ترجمہ مذکر والا کرنا ہے یا مؤنث والا کرنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جمع کا صیغہ، وہ ضربتن۔ کل بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جمع مؤنث کی علامت وہ نون ہوتی ہے، تو ضربنا اگر ہوگا جو نون ہے تو وہ غائب، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا، اور اگر ضربتن کا لفظ ہو تو پھر یہ جمع مؤنث حاضر کا ہوگا۔ اگر آپ اس میں غور کریں تو دیکھیں کہ ضربنا اور ضربتن، جو ضربنا تھا یہ واحد مذکر غائب کا جو صیغہ تھا اس کے آگے نون لگایا گیا۔ ضربا جو واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا کل، اس کے آگے نون لگا دیا گیا تو جمع مؤنث غائب کا صیغہ بن گیا۔ اور یہ جو ضربتن ہے یہ بھی واحد مذکر حاضر کے جو صیغہ تھا ضربتا، تو اس کے آگے نون لگا دیا تو یہ ضربتن ہوا۔ اور جو پیش ہے یہ عمومی طور پر جمع کی علامت ہوتی ہے، عمومی طور پر یہ جمع کی بھی علامت ہوتی ہے، تو یہاں پر ضربتن تو یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس دو صیغے بچتے ہیں، واحد متکلم کا اور جمع متکلم۔ واحد متکلم ہوگا ضربتو، اور جمع متکلم کا صیغہ ہوگا ضربنا۔ واحد متکلم کا صیغہ ہوگا ضربتو، میں نے مارا، اور جمع متکلم کا صیغہ ہوگا ضربنا، ہم سب نے مارا۔ تو اس طرح یہاں پر جو پہلی گردان تھی ہماری اس کے 14 صیغے مکمل ہو گئے۔ اب ہمیں ان 14 صیغوں کو یاد کرنا ہے، اور اس کے مطابق جتنے بھی دوسرے مصدر ہوں گے تو ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ جیسا کہ کل میں نے کچھ مصادر آپ لوگوں کو بتائے تھے، تو ہم اس کی پریکٹس کریں گے، ہم اس کو یاد کریں گے، تاکہ پھر جب بھی ہم قرآن مجید میں کوئی اس لفظ پڑھیں تو ہمیں فوراً یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہاں پر یہ واحد کا صیغہ ہے، تثنیہ کا ہے، جمع کا ہے، مذکر کا ہے، مؤنث کا ہے، متکلم کا ہے، کون سا صیغہ ہم یہاں پر پڑھ رہے۔ تو یہ جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو پھر ہمیں یہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جی، متکلم میں مذکر اور مؤنث ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ضربتو اور ضربنا، اس میں مذکر اور مؤنث کی کوئی تفریق نہیں ہوتی، یہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کی وضاحت پھر اس کے کانٹیکسٹ سے ہی اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ جو اس سے پہلے کلام چل رہا ہے تو اس میں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس میں ہم نے یعنی مذکر کا ترجمہ کرنا ہے یا مؤنث کا ترجمہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم علم النحو کی طرف۔ تو علم النحو کی چار حروف والا جو لفظ ہوگا اس میں ہم کیسے ڈیفائن کریں گے کہ تیسرے لفظ پہ ہی جزم آئے گی؟ جی، تیسرے لفظ پہ ہی یہ اصول ہے کہ تیسرے لفظ پر ہی جزم آتی ہے۔ عمومی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی لفظ ہیں، جیسے ضربنا بنا تھا، اسی طرح یہاں پر ہم نے ضربتا میں پڑھا ہے، اصل میں تو ضربتا ہونا چاہیے تھا، تو تیسرے لفظ میں آ گیا۔ اس طرح اور بھی لفظ آئیں گے تو اس میں جو تیسرا لفظ ہوتا ہے عمومی طور پر اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو حروف اصلی ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 3۔ تو پہلا حرف وہ بھی مفتوح ہوتا ہے، آخری حرف وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے۔ جو درمیان کا لفظ ہے اس کی حرکت بدلتی رہتی ہے۔ اس کی حرکت کیا ہوتی رہتی ہے؟ بدلتی رہتی ہے۔ کبھی اس پر زبر آ جاتی ہے جیسے فتح، کبھی اس پر زیر آ جاتی ہے جیسے سمیع، کبھی اس پر پیش آ جاتی ہے جیسے کروما۔ اچھا، اب اگر ہم دوسرے حرف کو ساکن کر دیں، دوسرے حرف کو کیا کر دیں؟ ساکن، تو وہ جو حرف کی حرکت بدل رہی تھی ہم اس کو نہیں پہچان سکیں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہی فتح، کسرہ یا ضمہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ بدل جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم دوسرے لفظ کو نہیں چھیڑ سکتے، اور پہلا چونکہ ابتدا میں ہوتا ہے اس کو نہیں چھیڑتے، تو اس وجہ سے ہم اس تیسرے حرف کی حرکت کو تبدیل کرتے ہیں، تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں یا اس کو جزم میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ آخری حرف پر جزم ہے
وہ تا جو علامت ہے نا وہ تانیث کی علامت ہے. جو فعلت کا لفظ ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جیسے یہ مذکر کا صیغہ تھا نا واحد مذکر غائب کا، اس سے وہ بنا ہے، اور جو تا ساکن ہے وہ مؤنث کی علامت ہے. وہ تانیث کی علامت ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو ساکن کیا ہے کہ تائے تانیث ساکن ہونا یہ مؤنث کی علامت ہے. اگر ہم تا کو متحرک کر دیں، تا کو متحرک کر دیں، لام کو کر دیں ساکن، تا کو اگر ہم متحرک کر کے پڑھتے ہیں فعلتو تو وہ واحد متکلم کا صیغہ بن جائے گا، واحد مؤنث کا رہے گا ہی نہیں. اور اگر ہم اس کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں فعلتا تو وہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ بن جائے گا، وہ مؤنث کا صیغہ نہیں رہے گا. اور اگر ہم اس کے اوپر لگا دیتے ہیں زیر فعلتی تو وہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بن جائے گا. تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ساکن کیا کہ اگر ہم اس کو متحرک کرتے ہیں تو یا زبر لگانی پڑے گی یا زیر یا پیش، کوئی بھی حرف اس کے اوپر لگا دیں، یعنی کوئی بھی حرکت اس کے اوپر لگا دیں تو حرکت لگانے کی وجہ سے تو وہ صیغہ بنتا ہی نہیں پھر. تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ساکن رکھا. اب یہاں پر ہم آتے ہیں علم النحو کی طرف. علم النحو میں ہم نے مرکب کی دو اقسام پڑھی تھیں، ایک کو ہم نے مرکب مفید پڑھا تھا اور دوسرے کو غیر مفید پڑھا تھا. مرکب مفید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جاتا ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس نے یعنی ہمیں کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی بات درست ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی بات غلط ہے. مرکب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب دو مفرد ملتے ہیں تو وہ مرکب بن جاتا ہے. جب دو مفرد ملتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو کم از کم دو مفرد ملیں، پھر اس سے زیادہ بھی مل سکتے ہیں، 3 4 5 جس طرح بھی ہو، لیکن کم از کم دو مفرد ملیں تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ مرکب. تو مرکب کی ایک قسم ہوتی ہے مرکب مفید اور ایک اس کی قسم ہوتی ہے غیر مفید. مرکب مفید کی ایک مثال زید عالم. زید مرکب یہ مفرد تھا، عالم مفرد تھا، لیکن جب ہم یہ دونوں مفرد کو ملایا زید عالم تو یہ مرکب ہوا اور ہمیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ زید عالم ہے. تو ہمیں ایک خبر معلوم ہوئی، ایک بات پتہ چل گئی. مرکب غیر مفید، مرکب غیر مفید بالکل اس کے الٹ ہوگا کہ مرکب غیر مفید کے بعد بات مکمل نہیں ہوتی، ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر معلوم نہیں ہوتی. اب اس میں 3 قسمیں ہیں اس کی مرکب غیر مفید کی. ایک قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی. مرکب اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز کی نسبت دوسری کی طرف ہے، ایک چیز کا تعلق دوسری چیز کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، تو ہوتا تو مرکب ہے. اب دیکھیے کہ غلام زیدن، غلام زیدن. اب دیکھیے کہ یہاں پر جو غلام ہے یہ بھی مفرد ہے، زید یہ بھی کیا ہے؟ مفرد ہے، دونوں مفرد ہیں. تو ہم نے ان دونوں کو ملایا تو بن گیا غلام زیدن، غلام زیدن. اب لیکن اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ زید کا غلام، زید کا غلام. اب ہم نے ان کے درمیان جو نسبت تھی اس کو بیان کیا ہے کہ جو شخص ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، وہ زید کا غلام ہے. غلام زیدن کا مطلب ہوا زید کا غلام. اب وہ زید کا غلام زندہ ہے، فوت ہو گیا ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، آیا ہے، گیا ہے، ابھی ہمیں اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں. تو اس وجہ سے ہم اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں. اور اس کی پہلی قسم ہے مرکب اضافی کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی جاتی ہے. دوسری مثال ہے قلم عمرن. قلم عمرن، قلم عمرن کا مطلب یہ ہے کہ امر کا قلم، امر کا قلم. اب وہ امر کا قلم کیا ہے؟ نیا ہے، پرانا ہے، گم ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، کوئی ہمیں اس کے بارے میں خبر نہیں ہو رہی. تو دیکھیے کہ قلم یہ بھی مفرد ہے، امر یہ بھی مفرد ہے. تو جب دو مفرد ملے تو یہ مرکب ہوا، لیکن ابھی ہمیں اس کے متعلق کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی، تو اس وجہ سے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مرکب غیر مفید ہے اور یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کا دوسرا نام مضاف مضاف الیہ بھی ہے. مضاف الیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف نسبت کی گئی ہے. مضاف الیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف نسبت کی گئی ہے. اب غلام کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ زید کی طرف.
قلم کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ امر کی طرف. تو مضاف الیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف نسبت کی جائے، اضافت کی جائے. مضاف وہ ہوتا ہے کہ جس کی نسبت کی جائے. دوسری قسم ہے مرکب بنائی. مرکب بنائی یہ ہوتا ہے کہ دو لفظوں سے مل کر بنتا ہے، جیسے احد عشرہ، دو لفظوں سے مل کر بنتا ہے، اور ان دونوں لفظوں کے درمیان کوئی حرف بھی ہوتا ہے. اصل میں یہ تھا احد و عشرہ. اصل میں لفظ کیا تھا؟ احد و عشرہ. احد کہتے ہیں ایک کو، عشرہ کہتے ہیں 10 کو. ایک اور 10 کتنے ہو گئے؟ 11. اب چونکہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہوا اور اس کی کثرت سے اس کا استعمال ہوتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کا جو درمیان والا لفظ ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. درمیان والا لفظ کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف. تو اب یہ مرکب، اس کو ہم کہتے ہیں بنائی. تو یہ بن گیا احد عشرہ. لیکن یعنی اس کی جو اصل ہے، حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ احد و عشرہ تھا کہ ایک اور 10، تو یہ مل کر بنے 11. تو اس کو ہم مرکب بنائی کہتے ہیں. تیسرا یہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب منع صرف. منع صرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی گردان نہیں پڑھی جا سکتی. جیسے یہ صرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گردان پڑھنا. تو مرکب منع صرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی گردان نہیں ہوتی، یا یوں سمجھ لیں کہ صرف کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی. تو مرکب منع صرف کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی، نہ دو زبر آ سکتے ہیں، نہ دو زیر آ سکتے ہیں، نہ دو پیش آ سکتے ہیں. اس لیے اس کو مرکب منع صرف کہتے ہیں. اور ان دونوں کی قسم ایک ہی ہے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ اس کے درمیان تو حرف تھا جو ان دونوں کو آپس میں جوڑ رہا تھا، اور ان دونوں کے درمیان کوئی حرف نہیں ہوتا کہ جو ان دونوں کو جوڑ رہا ہو. جس طرح کہ ایک مثال ہے بعلا بکا. تو یہ علم النحو سے متعلق سبق تھا. مرکب بنائی کو جب آپ لکھیں گے تو اس میں حروف لکھیں گے تو بیچ والے حروف پر جوڑ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 پڑھیں گے. کل ہم نے پڑھا تھا جو منافق تھے تو وہ فساد پھیلاتے تھے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ایک تو اس کا حقیقی معنی ہے فساد پھیلانا، ادھر کی بات ادھر کرنا اور ادھر کی بات ادھر کرنا، آپس میں لڑائی اور جھگڑے کا سبب بننا. ایک فساد کا مطلب ہے گناہ کا مرتکب ہونا، اور اصلاح کا مطلب ہے مطیعین، فرما بردار ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا، سنو. الا کا جو لفظ ہوتا ہے یہ حرف تنبیہ ہے. الا کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ حرف تنبیہ. کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، جیسے ہم بات کرتے ہوئے کہتے ہیں نا، ارے بھائی سنو، او بھائی بات سنو، میری طرف توجہ کرو. تو یہ جو لفظ ہے عربی میں، تو اس کو ہم الا سے ذکر کرتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے سنو، توجہ کرو. الا انہم، بے شک وہی، ہم وہی، المفسدون، فساد کرنے والے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا ہم، اس کے بارے میں آپ لوگ 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں. نمبر 1، ہم کا لفظ جو ہے یہ جمع کے لیے ہے. اس کو ہم ضمیر بولتے ہیں. یہ کس کے لیے ہے؟ جمع کے لیے. نمبر 2، یہ مذکر کے لیے ہے. اور نمبر 3، یہ غائب کے لیے ہے. ہم کا جو لفظ ہے، جو ضمیر ہے، کس کے لیے ہے؟ جمع کے لیے، زیادہ لوگ. نمبر 2، یہ مذکر کے لیے ہے، مؤنث کے لیے نہیں ہے. نمبر 3، یہ کہ یہ کس کے لیے ہے؟ حاضر کے لیے نہیں، غائب کے لیے ہے. تو اللہ نے فرمایا الا انہم ہم المفسدون، سنو وہی لوگ، یہ ساری چیزیں جمع مذکر غائب، وہی لوگ، المفسدون، فساد کرنے والے ہیں. واو کا مطلب اور، لیکن کا مطلب لیکن، لا کا مطلب نہیں. یشعرون، شعور رکھتے یا سمجھ رکھتے. وہ اس بات کو سمجھتے نہیں
کہ اصل میں فساد کرنے والے وہی لوگ ہیں۔ یہاں پر یہ جو الا کا لفظ ہے، حرف تنبیہ آ گیا، یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ تاکید کا مطلب کہ بات کو پختہ کرنے کے لیے۔ انہم کا لفظ یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ پھر المفسدون میں جو الف لام ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ یہ بھی کس کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 طرح سے تاکید جمع کی ہے، یعنی بات کو اتنا پختہ کیا گیا ہے کہ حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، جو خود کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور دنیا کے اندر اسی طرح کی صورتحال ہے کہ جو جتنا بڑا فسادی ہوگا تو وہ خود کو یہی باور کروانے کی کوشش کرے گا کہ میں تو سب سے زیادہ مصلح ہوں، میں سب سے زیادہ اصلاح کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت یہاں پر کھول دی کہ وہ لوگ جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں لیکن ان کا عمل اس کے خلاف ہے۔ وَإِذَا، واو کا مطلب اور، اذا کا مطلب جب، قیلا کہا جاتا ہے، یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، تو قیلا کا مطلب کہا جاتا ہے، لہم ان سے، یہ ہم کا مطلب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جمع مذکر غائب، جب کہا جاتا ہے ان سے آمینو تم ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے، الناسو لوگ، قالو تو وہ کہتے ہیں، انؤمن حمزہ استفہام کا ہے، استفہام کا مطلب ہوتا ہے سوالیہ، انؤمن کیا، نؤمن ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے، السفہاء، سفہاء جو ہے یہ سفیہ کی جمع ہے۔ سفہاء کس کی جمع ہے؟ سفیہ کی، اور سفیہ کہتے ہیں بے وقوف کو۔ ضعاف العقل، جس کی عقل کمزور ہو، جس کا دماغ کمزور ہو، اس کو کہا جاتا ہے سفیہ۔ تو دیکھیے ترجمہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لائے سفہاء، جیسا کہ ایمان لے آئے بے وقوف، جیسا کہ ایمان لے آئے کمزور عقل والے؟ الا، تو یہاں پر وہی تنبیہ آگے، حرف تنبیہ، سنو، انہم ہم السفہاء، بے شک وہی بے وقوف ہیں، ولیکن، واو کا مطلب اور، لیکن کا مطلب لیکن، لا کا مطلب نہیں، یعلمون کا مطلب جانتے، یعنی وہ اپنی سفاہت، اپنی بے وقوفی کو نہیں سمجھتے۔ ان سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ ایک شخص وہ بے عقل ہو، بے وقوف ہو، اور پھر وہ خود کو سمجھدار کہے، اس سے بڑا سفیہ اور بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ بے وقوف ہیں اور وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم ایمان ایسے لاؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، تو یہاں پر لوگ سے مراد کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان پر مہر ثبت کر دی ہے کہ صحابہ کرام ایمان والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جو منافق ہیں انہوں نے صحابہ کے بارے میں یہ بات کہی کہ وہ تو بے وقوف تھے، وہ کم عقل تھے، ان کو شعور نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواباً جو لفظ انہوں نے استعمال کیے، جواباً اللہ نے بھی وہی لفظ استعمال کیے کہ سنو وہی لوگ بے وقوف ہیں۔ تو اس سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص صحابہ کے بارے میں جیسی رائے رکھے گا ہم بھی اس کے بارے میں ویسی ہی رائے رکھیں گے، وہ تکفیر کی ہو، وہ تضلیل کی ہو، وہ تفسیق کی ہو، ہم اس کے بارے میں ویسی ہی رائے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔